بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ پچھلے کچھ دن سے مریم نواز کی بڑی برانڈنگ کی جا رہی ہے، بڑا انہیں اٹھایا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جناب مریم نواز نے زبردست پرفارمنس دے دی ہے، معیشت بھی ٹھیک کر دی ہے، کارکردگی بھی بے مثال ہے، کیری بھی بہت اچھا کرتی ہیں، مریم نواز یوتھ کو بھی اٹریکٹ کر رہی ہیں، جلسہ بھی نارووال کا بھرپور کر دیا ہے۔ اور اصل کارکردگی مریم نواز کی کیا ہے؟ جلسے کا پول تو آج میں کھولنے جا رہا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جلسہ ہوا کیسے ہے، جلسے میں کون لوگ آئے ہیں، دو ثبوت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جلسہ کن افراد پر مشتمل ہے، کون لوگ تھے جلسے میں، اور اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ لیکن ظاہر ہے ثبوت ہونے چاہیے، تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا کہ مریم نواز صاحبہ کیا کی کارکردگی اصل میں جلسے کے حوالے سے کیا ہے۔ اور یہ جو ہمارے ایک جرنلسٹ زعیم لغاری کو اٹھایا گیا پچھلے دنوں اس پاداش میں کہ انہوں نے ایک سڑک کو پینٹ کرنے کے انوکھے کارنامے پر تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے، اور کہا تھا کہ یہ 15 کروڑ روپے، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ 15 کروڑ روپے میں پینٹ کرایا گیا ہے، یہ کرپشن ہوئی ہے اور یہ پینٹ ٹھہرنے والا نہیں ہے۔ اگر تو یہ فیک نیوز تھی پھر تو ان پر مقدمہ بنایا جانا چاہیے تھا، لیکن مقدمہ نہیں بنایا گیا، ان کو اٹھا لیا گیا اور انہوں نے اپنی خود کہانی سنائی ہے۔ زعیم لغاری نے ان کو اٹھایا گیا کہ آپ نے یہ سڑک کے بارے میں جو ویڈیو بنائی ہے یہ کیوں بنائی ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے 7-8 دن رکھا اور 8ویں دن وہ لا کر مجھے، یعنی 7-8 دن تو اذیت دی جاتی رہی اور 8ویں دن لا کے پوچھا گیا یہ ویڈیو تمہاری ہے، یعنی اس کو بتایا گیا کہ تمہیں اسی ویڈیو کی وجہ سے اٹھایا گیا۔ اس نے کہا جی ہاں میری ویڈیو ہے۔ پھر اسے پوچھا جاتا رہا کہ عالیہ حمزہ سے تمہارا کیا تعلق ہے، کیونکہ کسی ایک ویڈیو میں، کسی ایک تصویر میں عالیہ حمزہ کے کہیں دائیں بائیں پیچھے کھڑے نظر آ رہے ہیں، جو کہ ہم ہر روز کسی نہ سپریم کورٹ میں، پارلیمنٹ کے باہر جب سیاستدان گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بطور جرنلسٹ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جرنلسٹ کا ساتھ ہونا، کیا کوئی ہمیں اٹھا کے یہ پوچھے گا کہ بھائی تم اس کے ساتھ کھڑے کیا کر رہے ہو؟ بھائی جرنلسٹ کھڑا نہیں ہوگا وہاں پر، کور کرنے کے لیے نہیں جائے گا تو کیا کرے گا؟ تو بہرحال وہ زعیم لغاری صاحب جو ہیں ان کو جو ہے بدترین حالات میں رکھا گیا، اور ان کو جو ہے وہ ان کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو سڑک پر پینٹ ہوا ہے ہرے رنگ کا، اس میں کرپشن ہوئی ہے۔ اور آج یہ سچ ثابت ہوا کہ وہ ناکارہ پینٹ تھا اور وہ 15 کروڑ یا 12 کروڑ یا 10 کروڑ کی مالیت کا ہرگز نہیں تھا، اور اس میں کوئی چونا لگا گیا ہے پاکستانیوں کو بھی، شاید حکومت پنجاب کو بھی، شاید مریم نواز کو بھی۔ میں یہ نہیں کہتا یہ 10-12-14 کروڑ روپے کی جو کرپشن ہے مریم نواز نے کی ہوگی، میں یہ نہیں کہتا، لیکن مریم نواز صاحبہ کے ناک کے نیچے کون کرپشن کر رہا ہے؟ کیا اس سے پوچھا انہوں نے؟ کیونکہ مریم نواز مجھے پتا ہے 12-14 کروڑ کی کرپشن نہیں کریں گی، وہ پینٹ ہے ان کے لیے۔ یہ خاندان تو 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ، اربوں روپے کی منی لانڈرنگ اور مختلف طرح کے، میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، تو یہ تو اس طرح کا۔ میری گاڑی کے بارے میں تو مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے تو گاڑی نہیں لی، اور وہ ڈاکومنٹ سارے میں آپ کو اپنے ویلاگ میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں، اپنے پروگرام میں بھی دکھا چکا ہوں 92 کے، کہ جس میں انہوں نے خود اپنی ایسٹ میں ڈکلیریشن کی ہوئی ہے کہ یہ گاڑی مجھے گفٹ میں ملی تھی، میں نے اتنے کی بیچی۔ تو یہ وہ مریم نواز ہے، اور آج انہیں برا لگا اس بات پر کہ میرے ایک سڑک پر ہونے والے پینٹ کے اوپر کرپشن کے بارے میں کیوں آواز اٹھائی گئی ہے، یا اس پر کیوں رپورٹ کی۔ آواز اٹھانا تو چلیں، وہ تو آواز تو اٹھاتے ہیں جو پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں، اس نے تو رپورٹ کیا تھا رپورٹر نے، لیکن رپورٹ کرنے پر اس کو اٹھا لیا گیا۔ اچھا، اس میں انفارچونیٹلی آپ دیکھیں نا کیا ہوا کہ اس کو اٹھایا جو ہے وہ اس کو گرفتار نہیں کیا گیا، پرچہ نہیں بنایا گیا، پیکا ایکٹ نہیں لگایا گیا، اسے بس اٹھا کے غائب کر دیا گیا۔ اور جس سیل میں رکھا گیا، وہ اپنی کہانی سناتا ہے زعیم لغاری، وہ کہتا ہے کہ وہاں پر اور بھی لوگوں کو رکھے تھے، اور میرے قریب ایک بندہ تھا، وہ کہتا تھا، وہ روتا تھا اور کہتا تھا کہ میں آئندہ کبھی پوسٹ نہیں کروں گا۔ یعنی مریم نواز اور ان کی حکومت کے خلاف پوسٹ کرنے والے لوگوں کو نشان عبرت بنانے کی خاطر ایک سیل بنا لیا گیا ہے جہاں پر اٹھا کے ان کو ڈالا جاتا ہے، اور آف دی ریکارڈ، یعنی کوئی ریکارڈ پر ان کی گرفتاری نہیں لائی جاتی۔ تو ایسے حالات میں، ایسی صورتحال میں آپ سوچیں کہ آج بھانڈا پھوٹ گیا کہ جب بارش ہوئی، پہلی ہی بارش میں وہ پینٹ دھل گیا، ختم۔ آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، تصویریں دیکھ رہے ہیں، وہ پینٹ ختم، سرے سے دھل کے صاف ہو گیا۔ تو آپ سوچیں نا کہ وہ تو اس کا مطلب ہے کہ رپورٹ تو پھر ٹھیک تھی، تو پھر زعیم لغاری سے آج کوئی معافی مانگے گا، کوئی معذرت کرے گا، وہ کوئی کہے گا آکے کہ بھئی یہ تمہاری سٹوری ٹھیک تھی، ہم نے تمہیں غلط اٹھایا تھا، کوئی کہے گا آکے؟ کیونکہ سچا تو وہ ثابت ہو گیا نا، اس کی سٹوری تو ٹھیک تھی۔ اگر وہ سٹوری باؤنس ہو چکی ہوتی پھر تو آپ کہتے کہ جی اس نے جھوٹی خبر دی ہے،
اس لیے اس کو ہم نے نشان عبرت بنایا. تو خبر تو صحیح ثابت ہو گئی. اب اس کا مطلب ہے کرپشن تو ہوئی ہے. جعلی پینٹ کسی نے تھما دیا مریم نواز کی ٹیم کو اور انہوں نے وہ مل دیا اور اس کو بیچ بھی لیا اور اس کو جو ہے وہ اپنی کارکردگی کا ایک نشان بنا کے پیش بھی کر دیا. تو کیا ہوا؟ آج خاموشی ہے. آج کوئی نہیں بول رہا اس پہ کہ ہاں بھائی کرپشن ہوئی ہے, ہاں بھی یہ غلطی تھی. معذرت کوئی نہیں کر رہا. کسی میں اخلاقی ضرورت نہیں ہے کہ معذرت کرے زعیم لغاری سے کہ بھئی ہم نے تمہیں غلط اٹھایا, ہم معذرت چاہتے ہیں. لیکن ان کے اندر اتنی اخلاقی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں نا, یہ حکومت آ چکی ہے جس نے 2-2, 4-4, 5-5 کروڑ کی دہاڑیاں بھی نہیں چھوڑنی اور 5-5 ارب کی بھی نہیں چھوڑنی. اور یہ تو ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے, جو کرپٹ ہوتے ہیں, کرپٹ پریکٹسز میں ملوث ہوتے ہیں, منی لانڈرنگ میں ملوث ہوتے ہیں, جھوٹ بولنے کے عادی ہوتے ہیں کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے اور بعد میں پراپرٹی نکل آتی ہے. تو جو جھوٹ بولنے کے عادی ہوتے ہیں ان کی وہ کبھی آپ کیا کہتے ہیں چور چوری سے جائے, ہیرا پھیری سے نہ جائے. وہ کیسے آپ اس پہ یقین کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ ایک جعلی فارم 47 کی بنیاد پر ایک شخص کو وزیر اعلیٰ بنا سکتے ہیں جس کا ماضی اس طرح کا ہو؟ یہی ہوگا پھر وہ سب کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گا, اپنے لیے بھی, اپنے صوبے کے لیے بھی, اپنی پارٹی کے لیے بھی, اپنے لانے والوں کے لیے بھی, سب کے لیے. تو یہ مریم نواز صاحبہ کو میرا خیال ہے اس سے پہلے کہ لوگ تنقید کریں, انہیں اس معاملے کو ٹیک اپ خود کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ کرپشن ہوئی ہے, فلاں نے کی ہے, فلاں اس کا ذمہ دار ہے اور فلاں کو میں ٹانگ رہی ہوں. پھر تو میں مانوں گا کہ ہاں بھائی چلیں آپ نے سٹیپ لیا ہے, لیکن اس میں کوئی قربانی کا بکرا نہ بنایا جائے. جینون ہو جس نے مال کھایا ہے, اور معذرت کی جائے زعیم لغاری سے. میں مطالبہ کرتا ہوں زعیم لغاری سے معذرت کی جائے کہ ہاں تمہاری خبر ٹھیک تھی, ہم نے تمہیں غلط اٹھایا. معذرت ہونی چاہیے زعیم لغاری سے. اس سے کم پر میرا خیال ہے کہ بات نہیں بنے گی. ایک جلسہ ہو گیا تھا, اس کا حوالہ آپ کو بتا دیتے ہیں. جلسہ ہوا ہے نارووال میں, بتایا کہ واہ یار جلسہ تو بڑا اچھا کیا مریم نواز نے, جلسہ تو بڑا اعلیٰ کیا. تو مریم نواز صاحبہ کے جلسے میں کیا صورتحال تھی وہ آپ ذرا ایک تو میں آپ کو اس کا ثبوت دے دیتا ہوں. ایک تو پہلے یہ دیکھیں نا, یہ نارووال کے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی فہرست ہے کہ کس کس پوسٹ پر کتنے لوگ ہیں. تو جو پوسٹ نارووال کے لیے سینکشنڈ پوسٹ ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں وہ ہیں 11,238, اور ان 11,238 میں سے جو اس وقت فیلڈ پوسٹیں ہیں وہ 9,094 ہیں, یعنی تقریباً 10,000. 2,100 پوسٹیں خالی ہیں. تو یہ 10,000 تو وہ بنتے ہیں جو اساتذہ ہیں یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے وابستہ لوگ ہیں. جلسہ بھی تقریباً یہی 7-8 ہزار کی گیدرنگ تھی. اس سے بڑی گیدرنگ نہیں تھی وہ جو ابھی مریم نواز نارووال کا جلسہ ہوا تھا, اس سے بڑا نہیں تھا وہ. 7-8 ہزار بھی چونکہ اس کی بھی توقع ان سے نہیں کی جا سکتی, اور ایسے حالات میں وہ جلسہ ہو گیا تھا, اس لیے اتنی خوشی منائی جا رہی تھی کہ یار کمال ہو گیا. مریم نواز نے اپنے آپ کو 100 میں سے 1000 نمبر دیا اس جلسے کے لیے. تو یہ اب آپ کہیں گے کہ اچھا میں آپ کو لسٹ تو دکھا رہا ہوں مگر یہ تو نہیں بتا رہا کہ لائے گئے, یہ لوگ لائے بھی گئے. تو جناب اس سلسلے میں ایک تو یہ ذرا تصویر ملاحظہ فرمائیے. یہ تصویر جس میں جو سرکل میں آپ کو صاحب نظر آ رہے ہیں ایک نون لیگی مقامی ایم پی اے کو ویلکم کرتے ہوئے, یہ جو صاحب ہیں ان کا نام ہے اللہ رکھا, اور یہ ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر ہیں. اللہ رکھا ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر شکر گڑھ میں. اور جناب یہ جو ہیں موصوف ویلکم کرنے والے جلوس میں کھڑے ہیں. تو یہ تو ہو گیا ایک اور ثبوت, ایک ثبوت کہ کس طرح سے وہاں پر جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو لایا گیا. تو یہ تصویر کہانی سنا رہی ہے اور اس میں باقی بھی لوگ اسی قسم کے ہیں. ایک میں آپ کو آڈیو سناتا ہوں جو اسی ڈسٹرکٹ کے ایک ذمہ دار بندے کی ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ صرف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے لوگ نہیں آئے, صرف ہیلتھ کے محکمے سے لوگ نہیں آئے, نرسز وغیرہ اور یہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہوتے ہیں صرف یہ لوگ نہیں لائے گئے, بلکہ اور کون سے, ذرا یہ بھی سن لیجئے. اور نکاح خواہ میں وائف جمع کیے گئے تھے. یہ بات بھی سر ذہن میں ہونی چاہیے. نکاح خواہ امام مسجد وہ لوگ بھی سیکٹری لوگ جو ہیں نا جو وہ بائی فورس لے کے گئے وہ بھی گئے ہوئے تھے. اب یہ کہتے ہیں کہ نکاح خواہ اور امام مسجد کو بھی لے کر جایا گیا ہے زبردستی. نکاح خواہوں کو اور امام مسجد کو بھی لے کر جایا گیا ہے اس جلسے میں. تو ایسے تو مریم نواز صاحبہ نے جلسہ فرمایا ہے نارووال کا,
तो जाली हुकूमत, जाली फॉर्म 47, जाली पेंट, जाली कारकर्दगी, जाली जलसा, जाली अवाम, ये है इस जाली हुकूमत के कारनामे। ये है इस जाली हुकूमत की कारकर्दगी, जिसको बड़ा उछाला जा रहा है और जिसको मीडिया में बड़ा बना संवार के पेश किया जा रहा है। जिस दिन इलेक्शन होंगे उस दिन लग पता जाएगा, कारकर्दगी पड़ी रह जाएगी ज़मीन पर, और अगर जेन्युइन इलेक्शन हो गए तो फिर पता चलेगा कि क्या भाव बिकती है इज्जत। तो ये जो है वो इनके मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी थी। आखिर में बस मैं शॉर्ट कमेंट करना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस साहब जो मिले हैं कल वज़ीर आज़म साहब से, परसों बड़ी उस पर तनकीद हुई, उस एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर उन्होंने अपोजिशन से भी मिलने का फैसला किया। और आज खबरें ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ्द भी जाकर चीफ जस्टिस से मिलेगा। मेरा ये ज़ाती ख्याल है, मेरी ज़ाती राय है कि पीटीआई के लोगों को नहीं मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए भाई? क्यों मिले पीटीआई के लोग? क्यों वो ये तासुर देंगे हाँ हम भी मिले हैं? कल को नून वाले कहेंगे कि जी अगर हमारी मुलाकात हुई थी तो फिर आपकी भी मुलाकात हुई थी, अगर हमने कुछ तय किया था तो फिर आपने भी कुछ तय किया होगा। तो फिर मरियम नवाज दिमाग पर सवार हो गई हैं। तो ये जो तो चीफ जस्टिस से पीटीआई को नहीं मिलना चाहिए। तो मेरी इसमें राय बड़ी साफ सीधी और वाज़ेह है कि पीटीआई को ये बदनामी मोल ही नहीं लेनी चाहिए। भाई जो बात करनी है आप जाएं अदालत में जाके मिलें, कोर्ट रूम के अंदर खड़े होकर करें, वहां पर सबके सामने ऑन द रिकॉर्ड बात हो। ये ऑफ द रिकॉर्ड क्या होता है? ये ऑफ द रिकॉर्ड कुछ नहीं होता। ये ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकातें कोई मुलाकात नहीं होती। और जबकि सब जानते हों कि ये बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर की जा रही हैं, तो पीटीआई को इस मंसूबे का हिस्सा बनने की ज़रूरत ही क्या है? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।